بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: واستكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعله. رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے جوتے پہنا کرو، کیونکہ آدمی جب تک جوتے پہن کر رکھتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ سوار ہے۔ دوستو، جوتا پہننے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بیان فرمائے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جوتا کثرت سے پہنا کرو، کیونکہ جب تک انسان جوتا پہنے ہوئے ہوتا ہے وہ زمین پر پڑے ہوئے خطرات جیسے کانٹے وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یمشین احدکم فی نعل واحدہ، ایک جوتے میں کوئی آدمی نہ چلے۔ یا تو حضور نے فرمایا دونوں جوتے پہن کر چلو یا دونوں اتار کر چلو، ایک جوتے میں کوئی آدمی سفر نہ کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من السنت اذا جلس الرجل ان یخلع علیہ، جب آدمی بیٹھے تو سنت یہ ہے کہ جوتے اتار دے۔ یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں، لیکن یہ آداب ہیں اور سنن ہیں۔ اسی طرح جوتا پہننے کے آداب میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمنی واذا نزع فلیبدأ بالشمال، جب کوئی آدمی جوتا پہنے تو پہلے دایاں پاؤں پہنے، اور جب اتارے تو پہلے بایاں پاؤں اتارے، یعنی پہننا دایاں ہے اور اتارنا بایاں ہے۔ تو دوستو، جوتا پہننے کے یہ کچھ آداب ہیں، اور ایک درخواست میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ سفر کرنے کا جوتا الگ ہے، گھر میں پہننے کا جوتا الگ ہے، کسی پروگرام فنکشن وغیرہ میں جانا ہے اس کا جوتا الگ ہے۔ حضور کے دور میں ایسا نہیں تھا، بس ایک ہی جوتا، اور وہ بھی کبھی مہیا ہوا اور کبھی نہ ہوا۔ صحابہ کے بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ سفر میں گئے اور کسی یعنی صحابہ میں سے بہت کم کے پاس جوتے تھے، کچھ لوگوں نے تو وہاں سے پٹیاں اتار کے وہ باندھی ہوئی تھی پاؤں پہ تاکہ راستے کی تکلیف سے کچھ بچ سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کاموں کے بیان فرمائے ہیں ان کے مطابق ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔